اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو دل کی گہرائی سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جو اس مرتبہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، اور یہ بہت سعادت کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اور وی آر ویری گلیڈ کہ ہر مسجد میں الحمدللہ 2، 4، 10، 15 یہاں تک کہ مسجدوں میں 50، 100 بندے بھی تشریف فرما ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے تمام معاملات کو پس پردہ چھوڑ دیا، سارے کاروبار کو چھوڑ دیا، ساری نوکریوں سے چھٹی لے لی، اور ایک اللہ کے ہو کر ایک ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی نظر کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اور وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اب وہ وقت ہے کہ ان موتقف حضرات سے، خواتین سے درخواست کی جائے کہ یہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ آخری عشرے کی برکت سے، ان کے بیٹھنے کی برکت سے، محنت سے، مشقت سے، محبت سے، خاص طور پر کراچی میں امن اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں، پوری دنیا سے یہ ظاہری غربت کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ مالک کائنات وہ رحمت کی بارش برسائیں اور ساتھ ہی نوٹوں کی بارش فرمائیں، وہ حکمت اور دانائی کے رستے عطا فرمائیں۔ وہ جو کرم کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر، مالک کائنات ہم پر بھی کرم ہو، ہم پر بھی نظر ہو، ہم پر بھی اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائیں۔ پاکستان کی اس دنیا کو، خاص طور پہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیں، اور موتقف حضرات جو ہیں وہ خاص طور پہ توجہ دیں کہ اپنے دل کی یکسوئی کو ایک جیسے کیمرہ فوکس کر دیا جاتا ہے تو رزلٹ اچھا آتا ہے۔ تو جتنے بھی بہن بھائی دوست مسجدوں میں بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھے، یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، لیکن میں خاص طور پر تمام خواتین و حضرات سے عرض کروں گا کہ اس 10 دن میں اگر وہ سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کر لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور پھر جب بھی کبھی زندگی میں اول تو اللہ کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے میں مشکلیں کم سے کم ہوتی جاتی ہیں، اور ان کے دل کو جو سرور ملتا ہے وہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ورنہ کون 10 دن اس طرح اتنی گہما گہمی اور اتنی بھاگم بھاگ کی دنیا میں کون 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا، بیٹھے گا اور سب کو چھوڑ دے گا۔ جیتے جی سب کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سب کاموں کو چھوڑنا، اور یہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ بھی ایک طرح کا مرنا ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک گوشہ نشینی اختیار کر لینی، خلوت میں بیٹھ جانا، اللہ سے لو لگانا، اور بس سورہ یاسین شریف یاد کر لیجئے۔ اور اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں گے تو یو کین، جہاں پہ بھی ہیں اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں، اسکائپ پہ آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، فیس بک پہ آ کر یو کین اینی سننا اور سنانا یہی ایک کام ہے، اب تو پڑھنا اور پڑھانا یہی ایک کام ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت رکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو، آپ کی نیتوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کی ظاہری باطنی غربت کو دور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے، اور ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقصد عطا فرمائے جس مقصد کے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ بہت شکریہ، اپنوں کا خیال رکھیے، لیکن جھوٹ فراڈ ہیرا پھیری اور ملاوٹ جیسی بیماریوں سے بچنے کی تدابیر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے، جیسے آگ سے بچانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، دیکھیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے انتظار میں ہے، لیکن ہاں جنت بھی دوسری طرف انتظار کر رہی ہے۔ تو جہاں موتقف حضرات سے گزارش کروں گا وہاں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کیجئے، نیک اور ایک ہو جائیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔